کائنات میں ایک ہستی ہے، کائنات پوری کے اندر صرف ایک ہستی ہے، اللہ کی قسم، جس کی بات کو دین و شریعت کہا جائے گا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ رسول اللہ کے بعد، یہ بات بڑی اہم ہے، امام ابو حنیفہ سر آنکھوں پر، امام احمد ابن حنبل سر آنکھوں پر، امام شافعی سر آنکھوں پر، امام مالک سر آنکھوں پر، لیکن یہ سارے جمع ہو جائیں، ابو بکر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عمر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عثمان و علی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ کے بعد امتیوں میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی ذات کے بارے میں کہا جائے کہ ابو بکر کی بات شریعت ہے، عمر کی بات شریعت ہے، عثمان کی بات شریعت ہے، علی کی بات شریعت ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے ابو بکر کی بات شریعت کے مطابق ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا ابو بکر کی بات شریعت ہے۔ عمر کی بات شریعت کے مطابق ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا عمر کی بات شریعت ہے۔ عثمان کی بات شریعت کے مطابق ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا عثمان کی بات شریعت ہے۔ کائنات میں ایک ہستی ہے جس کی بات، قول، فعل، عمل، حدیث، تقریر کو شریعت کہا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم پہ اعتراض ہے، ہم پہ یہ جی حدیث کو اتنا بڑا جا، ایمانداری سے بتلاؤ، ایمانداری سے بات ہے، یہ کہنا نہیں، کئی دفعہ نہیں انسان کہنا چاہتا لیکن سمجھانے کے لیے مطلوب و مقصود ہے۔ اس زمین کی پشت کے اوپر آپ کو ایک گروہ ایسا نظر آئے گا، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس زمین کی پشت کے اوپر ایک گروہ آپ کو ایسا نظر آئے گا جو کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا میرے پیچھے چلو، ہمارے اکابر کے پیچھے چلو، ہمارے بڑوں کو پیچھے چلو۔ زمین کی پشت کے اوپر ایک گروہ ہے جو ہمیشہ آپ کو دعوت دے گا اللہ کی طرف لوٹ آؤ، رسول اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ بتائیے میرا کیا مفاد ہے؟ میرا کیا مفاد ہے اگر میں آپ کو کہتا ہوں حدیث رسول کو مان لیا جائے، قرآن پاک کو مان لیا جائے، اس میں میرا کیا مفاد ہے؟ یہ مفاد یہ ہے کہ شاید یہ کہنے سے اللہ تعالی ہماری آخرت کو سنوار دے۔ شریعت اور دین اس لیے نازل ہوا کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لایا جائے۔ عبادت ایک اللہ کی ہوگی، عبادت ایک اللہ کی ہے، لیکن اطاعت رسول اللہ کی بھی ہے۔ اطاعت اور عبادت میں یہ ایک لطیف سا فرق ہے، اطاعت بھی عبادت تو ہوتی ہے لیکن اطاعت کرنا پیغمبر کی عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت ایک اللہ کی اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دین اور شریعت ہے۔ بتائیے میرا کیا مفاد ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں رسول اللہ کے پیچھے چلو، اللہ کے پیچھے چلو، رسول اللہ کے پیچھے چلو، اللہ کے پیچھے چلو۔ یہ اتنی صاف ستھری، سچی، پکیزہ، مطہر دعوت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہر دور میں اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا یار ہمارے امام ابن تیمیہ کے پیچھے چلو، انہوں نے کبھی نہیں کہا علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے پیچھے چلو۔ بتائیے کیا آج تک اس منبر پہ آپ کے سامنے 7 سال ہو گئے ہیں میں نے یہ کہا ہو کبھی کہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کی داڑھی چھوٹی تھی، یہ عمل کر لیا کرو؟ یہ زمین کی پشت کے اوپر واحد گروہ ہے، اگر اپنے اسلاف سے بھی کوئی خلاف سنت عمل ہو جائے تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، دلیل صرف رسول اللہ کی زندگی ہے، رسول اللہ کا عمل ہے، رسول اللہ کا قول ہے۔ ہمارے بڑے ہیں، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ان کا ادب ہوگا، لیکن اطاعت کس کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عبادت ہوگی اللہ کی، اور اللہ کی اطاعت بھی رسول اللہ کی اطاعت ہی میں پوشیدہ ہے۔ کتنا تلخ جملہ ہے، اللہ کی قسم کفریہ جملہ، کفریہ، حدیث دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے، یہ کفریہ جملہ ہے جو غامدی کے دماد نے اعلانیہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر زہر برنا شروع کر دیا، زہر برنا شروع کر دیا۔ حدیث دین کا ماخوذ ہی نہیں تو دین کیا ہے؟ اور دین تو صرف رسول اللہ کے قول کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو کس نے روایت کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ نہ بتلائیں تو تو اور میں جمع ہو جائیں اس کتاب کو قرآن ثابت کر سکتے نہیں۔ رسول، اچھا، اور یہ بات اول حدیث کی ساری کتابوں میں، خود رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ نے صحابہ کو یہ بات کیسے سمجھائی، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا، آپ وہ انتظام کے اوپر بھی غور کریں، حیران رہ جائیں گے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا اور صحابہ نے اس کے چہرے کی طرف غور کیا، پہچان نہ سکے، اور اس کے کپڑوں کی طرف غور کیا تو وہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ، ایسے جیسے آج کل استری، بالکل صاف ستھرے۔
پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ تو مسافر لگتا ہے، اجنبی لگتا ہے، ہمارے مدینے کا تو نہیں ہے، کپڑوں سے سفر کے اثار کوئی نہیں ہے، یعنی کپڑے بالکل برانڈ نیو ہیں اور صاف ستھرے پکیزہ ہیں، ویسے ہم اس کو جانتے نہیں، ہے مسافر ہے ہمارا واقف نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا، لیکن کپڑے بتاتے ہیں کہ ابھی گھر سے نکل کے آ گیا۔ حیرتوں کی اور اجابتوں کی یہ داستان ہے، حدیث اور حدیث بیان کروں گا، آپ کو ساری یاد آ جائے گی، سب کو پتہ حدیث کی اکثر کتابوں میں اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، ما هو الایمان، ما هو الاسلام، ما هو الاحسان، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ سوال کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، مجھے بتلا دیجیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ سوال کرتا ہے انسان تو رسول اللہ اس کو جواب دیتے ہیں۔ ما هو الایمان رسول اللہ نے جواب دیا، ما هو الاسلام رسول اللہ نے جواب دیا، ما هو الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ رسول اللہ جواب دے رہے ہیں، احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم ایسے تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ رسول اللہ جواب دے رہے ہیں اس شخص کے۔ صحابہ کہتے ہیں پہلے ہمیں یہ حیرانگی تھی، یعنی مفہوم یہ ہے کہ شکل پہچانی نہیں جا رہی ہے، مسافر، کپڑے بڑے صاف ستھرے ہیں، اب آ کے رسول اللہ سے دو سانوں بیٹھ کے سوال کرتا ہے، اور سوال اس انداز میں کرتا ہے جیسے مجھے علم نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ جواب دے دیتے ہیں تو آگے سے کہتا ہے صدقتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ سوال پہلے کیا جیسے علم نہیں ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں صدقتا، آپ نے سچ فرمایا جیسے پہلے سے پتا ہے۔ اللہ کے بندے، اگر تجھے پتا تھا تو نے پوچھا کیوں تھا؟ اگر تجھے پتہ ہی تھا جواب اور تو رسول اللہ کے جواب کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ سچ فرما رہے ہیں، صحابہ اور حیران پریشان ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ یہ آپ کو منہج رسول اللہ، اور اللہ نے بھی دین سمجھانے کے لیے آسمان سے قرآن نازل کرنے کے لیے بھی جبریل کو نازل فرمایا اور دین سمجھانے کے لیے بھی جبریل کو نازل فرمایا۔ رسول اللہ نے کہا پتا کون تھا؟ کہا اللہ کے رسول آپ جانتے۔ کہا آسمان سے جبریل امین آئے تھے انسانی شکل میں، جبریل امین، وہ جبریل تھے۔ اللہ کے رسول کیا کرنے آئے تھے؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ صحابہ فہم و فراست والے، بصیرت والے تھے، ان کو سمجھ آ گئی جو بات رسول اللہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دی ہے ایک جملے میں، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ لیکن آج کے مولوی منکرین حدیث کے جمگٹھے اور گروہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ کیا سمجھا کے گئے ہیں آپ اس حدیث سے؟ اس حدیث سے علماء نے بہت سے مسائل حل کیے، ان میں سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس حدیث اور اس جملے سے کیا ثابت ہوا کہ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھلا کے گئے؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آسمان سے جبریل امین بھی آ جائیں، آسمان سے جبریل امین بھی آ جائیں اور دین سکھانے کی نیت سے بھی آ جائیں تو رسول اللہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ جو رسول اللہ نے کیا یہ نہیں ہے کہ صحابہ کو اکٹھا کریں اور کہیں آسمان سے جبریل آئیں گے، ان کی ذرا گفتگو سماعت فرما لیں۔ حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی سن لیتے، صحابہ بھی سن لیتے، جبریل کا خطاب عام بھی ہو جاتا اور حدیث تقریری بھی بن جاتی ہے، رسول اللہ نے سنی، خاموش رہے۔ لیکن تمہیں تمہارا دین سکھلا کے گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ کی زبان سے شریعت کا، حدیث کا، قانون کا، سنت کا، دستور کا، اللہ کے احکامات کا زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجرا نہ ہو جائے، ادا نہ ہو جائے، دین اس وقت تک دین نہیں بنتا جب تک محمد الرسول اللہ کی زبان سے ادا نہ ہو۔ جبریل یہ سمجھا کے گئے ہیں کہ یہ رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں، یہ دین ہے، رسول اللہ کی بات دین ہے۔ وہ کہتا ہے رسول اللہ کی بات دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے۔ حج کے موقع کے اوپر ایک صحابی کھڑا ہو گیا، حج کی رسول اللہ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، مختلف حج کے احکامات ہیں۔ فی کل عامن یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اتنی جو فضیلتیں ثواب ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جاتا ہے بندہ اسی دن، تو کیا مسلمانوں کے اوپر ہر سال فرض ہے؟
رسول اللہ نے اگنور کیا، دوسری دفعہ اگنور کیا، تیسری دفعہ اگنور کیا. کچھ وقفہ گزرا، یعلا بن امیہ کو بلایا گیا. آپ بار بار سوال کرتے تھے، جی ہاں. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اور آپ کا منہج بیان کیا. وہ کیا؟ لو قلت نعم. جس وقت آپ سوال کر رہے تھے نا کیا امت کے ہر فرد کے اوپر ہر سال فرض ہے، لو قلت نعم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا جی ہاں، نام نون عین میم 3 حرف، جی ہاں اردو میں ملا لیجیے 5 حرف، جی ہی کہہ دیتا 2 حرف. اگر میں کہہ دیتا لو قلت نعم لوجبت، تو اللہ کی قسم حج ہر سال کے لیے امت کے اوپر فرض ہو جاتا. ولو وجبت لما استطعتم، اور اگر واجب ہو جاتا تو تم میں اس کی استطاعت نہ رکھتے. نہ ہر سال کوئی ساری زندگی میں ایک مرتبہ کرنا امت کے غریبوں کے اوپر اور امت کے متوسط طبقے کے اوپر مشکل ہوا ہے. اور اگر میں کہہ دیتا جی ہاں تو امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا، اور اگر فرض ہوتا تو تم استطاعت نہ رکھتے. دین و شریعت کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ کی ایک جی ہاں اور ایک نام کے اوپر بھی اگر حج ہر سال کے اوپر فرض ہو جاتا ہے تو رسول اللہ کے حکموں کے اوپر، رسول اللہ کے احکامات کے اوپر، رسول اللہ کے واضح بین احکامات کے اوپر میرے اور آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. صرف نام کہنے سے ہر سال حج فرض ہے اور رسول اللہ حکم دیں کہ یہ کام کرو، وہ فرض نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے. حدیث دین کا ماخوذ نہیں ہے. یہ ردی، یہ باطل، یہ گندی، یہ سوچ فکر اتنی گندی ہے کہ بقی بن مخلد، سبحان اللہ، کیسے کیسے محدث گزرے ہیں اللہ کی قسم، پیدل اندلس سے بغداد پیدل آئے. پیدل کس لیے؟ کہ بغداد میں امام احمد ابن حنبل رہتے ہیں، میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کروں گا اور میری زندگی بدل جائے گی. جب بغداد پہنچے امام احمد ابن حنبل قید ہو چکے تھے. وہ ایک الگ موضوع ہے لمبا چوڑا. رونا شروع ہو گیا، کیا کروں؟ بھکاری کا لباس پہنا، جیل کے سامنے پتہ لگا صرف بھکاری گزرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. شیئن للہ، اللہ کے نام پہ کوئی شے دے دو، شیئن للہ، کشکول اٹھایا، جیل کے پاس سے گزرے. امام احمد ابن حنبل سے کہا اندلس سے آیا ہوں، اسپین سے چند حدیثیں پڑھنا چاہتا تھا، آپ قید ہیں، کیا کیا جائے؟ کہا اب تو میں قید ہوں، مکلف نہیں ہوں، اب میں تو نہیں پڑھا سکتا. کہا میں ہر روز فقیر بن کے آؤں گا، اسی لباس کو اور اسی کشکول کو اٹھا کے لاؤں گا. آپ رسول اللہ کی ایک حدیث بیان کر دیجئے، میں وہ یاد کر لیا کروں گا. اندلس سے چلا بقی بن مخلد اور حدیث پڑھ کے جب واپس گیا، لوگوں نے کہا کیا پڑھ کے آئے ہو؟ کہا ایک ایسا علم لے کے آیا ہوں جس کے انکار کرنے والے کافر اور مرتد تو ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے. حدیث کا انکار کر دیا. رسول اللہ کی حدیث ہی دین کا ماخوذ نہیں ہے تو دین کس چیز کا رام ہے؟